السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیب کے پر حیران کن خبر ہے کہ قیصر امین بٹ نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف گواہی دینے کے بعد احتساب عدالت سے استدعا کی کہ انہیں مزید ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا جائے۔ قیصر امین بٹ کو آزاد زندگی گزارنے سے خوف ہے یا نیب نے ان کو مراد ایسی دے رکھی ہیں کہ ان کا آزاد ہونے کو دل ہی نہیں کرتا؟ اگر ان کو خوف ہے تو کس سے ہے؟ خواجہ سعد رفیق نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ وہ جیلوں سے نہیں ڈرتے۔ حفاظتی ضمانت کی مدت پوری ہوتے ہی مزید ضمانت کے لیے ہائی کورٹ جانا خواجہ صاحب کی دلیری اور جیل جانے سے نہ ڈرنے کی اٹل حقیقت کا اظہار ہے۔ خواجہ صاحب کے قیصر امین بٹ کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کے خدشات بھی درست ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قیصر کو ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے منشیات استعمال کروائی جا رہی ہیں۔ ان کا بلڈ ٹیسٹ کرا لیا جائے تو سچائی سامنے آ جائے گی، لیکن آج کل میڈیکل ٹیسٹوں میں بھی روز بروز کام آتا ہے۔ شراب شہد میں بدل جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی نیب پر برس جبکہ مسلم لیگ نون پلٹ کر جھپٹ رہی ہے۔ نیب آرڈیننس کو کالا قانون کہا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری نیب سے زیادہ ہی خوفزدہ نظر آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور میاں نواز شریف کو بھی نہیں بخشا۔ کہتے ہیں نواز شریف نے احتساب کمیشن میرے لیے بنایا لیکن شکار خود ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کو پچھتاوا ہے کہ وہ نیب کا کالا قانون ختم کیوں نہ کر سکی۔ مسلم لیگ نون نے نیب قانون نیک نیتی سے بنایا تو اس کے خاتمے کی سوچ جنم نہ لیتی۔ 98ویں ترمیم پی پی حکومت نے مسلم لیگ نون کے تعاون سے منظور کرائی۔ اس میں نیب کے حوالے سے 2 تبدیلیاں تجویز کی گئیں۔ ریمانڈ 90 روز کے بجائے 14 روز کر دیا جائے۔ احتساب عدالت کے بجائے مقدمات سیشن کورٹ میں چلیں۔ مسلم لیگ نون کو ان تجاویز میں اپنی ذہانت نظر آئی جس کے تحت یہ قانون اس وقت کے دشمن نظر آتی مخالف پی پی کے لیڈروں کے گرد شکنجہ کرنا مقصود تھا۔ اسی لیے بھی ان تبدیلیوں کی مخالفت کی گئی کہ زرداری نیب سے بچ نہ پائے، مگر تخلیق کار نیب خود کالے قانون کی گرفت میں آیا چاہتا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت کو بار بار مفاہمت اور مل کر چلنے کا پیغام دیتی ہے، مگر تحریک انصاف جس کے پاس اپوزیشن کے مقابلے میں 3-4 سیٹوں ہی کی برتری ہے، اسے قانون سازی اور اپنے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے نون لیگ اور پی پی میں سے ایک پارٹی کی اشد ضرورت ہے، لیکن تحریک انصاف کی کمزور حکومت ان کے ساتھ ہاتھ ملانے اور ساتھ بیٹھنے کی روادار نہیں، شاید پس پشت تگڑا ہاتھ ہے۔ مفاہمت سے حکومتی انکار پر ان پارٹیوں کی لیڈرشپ کا پارا چڑھنا فطری عمل ہے۔ دھاندلی کے الزامات کے تحت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ عمران خان نے الیکشن کی بات کی جس پر اپوزیشن کو جشن منانا چاہیے تھا مگر وہ تپ گئی۔ نواز شریف نے بہرحال خوشی سے ہٹک ڈانس ضرور کیا ہے۔ زرداری صاحب سے کوئی سوال کرے کہ دھاندلی نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی کی کتنی نشستوں میں اضافہ ہونا تھا؟ کیا یہ پنجاب اور مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی؟ زرداری عمران پر خوب برسے ہیں۔ فرمایا عمران کو اگلا وزیر اعظم جیل بھیجے گا، ان سے جیل برداشت نہیں ہوگی۔ کتنے فخر کی بات ہے کہ ہم جیل میں زندگی گزار چکے ہیں۔ کن کیسوں میں؟ کوئی قتل کا کیس، کوئی کرپشن کا اور اب منی لانڈرنگ کا آئینہ نیب اور سپریم کورٹ نے دکھایا ہے۔ اگلا وزیر اعظم محض اس لیے عمران کو جیل ڈالے گا کہ اس نے کرپٹ لوگوں سے سمجھوتا نہیں کیا، وہ ایسے وزیر اعظم کا پاگل پن ہوگا۔ عمران خان سمیت جو بھی شخص جیل جانے سے ڈرتا ہے وہ ایسا کام ہی نہیں کرے گا جو جیل جانے کا سبب بنے۔ جیل جانے سے نہ ڈرنے اور جیل جانے والا کام کرنے والا اگر بہادر ہے تو زرداری صاحب بہادروں کی سرخیل ہیں۔
مریم اورنگزیب نے خواجہ سعد رفیق کی بات دہرائی کہ میاں شہباز شریف کو نیب نے عقوبت خانے میں رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ روز ہائی کورٹ نے خواجہ برادران کی حفاظتی ضمانت میں 11 دسمبر تک توسیع کر دی۔ توسیع اب سمٹی جا رہی ہے۔ دوسری طرف احتساب عدالت نے میاں شہباز شریف کے مزید ریمانڈ کے اضافے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے شہباز شریف کو جیل بھجوا دیا۔ اب شہباز شریف عقوبت خانے سے نعمت خانے چلے گئے ہیں۔ اپوزیشن کو نیب کے پر کاٹنے پر تلی ہوئی ہے۔ نیب قوانین میں بہرحال اصلاحات کی ضرورت ہے۔ موجودہ حکومت اس لیے بہتر طور پر کام کر سکتی ہے کیونکہ اسے خود کو بچانے کی فکر نہیں۔ کرپٹ عناصر کو کٹہرے میں لانے کا عزم ضرور ہے۔ اصلاحات تک بہرحال یہی قانون لاگو رہنا ہے جس کے تحت نیب جسے چاہے اٹھا لے۔ عمران خان وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ بہتر کارکردگی فواد چودھری اور فیاض چوہان کی ہے۔ حکومت کو جس طرح کی اپوزیشن کا سامنا اور اس کے ہوکس جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کا جواب بغیر کم و کاست دیا جاتا ہے۔ بہرحال پہل نہیں کی جاتی۔ اپوزیشن کے کئی لیڈر تو نفرت کی اس بلندی پر کھڑے ہو کر ایسے لب و لہجے میں سخن طراز ہوتے ہیں جو شریف لوگوں اور خود ان کی فیملیز کے سننے کے لائق نہیں ہوتے۔ شکریہ۔